پرندے، کیڑے مکوڑے، سمندر میں مچھلی وچھلی، جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب کتاب لے گا. درندے کا حساب، چرندے کا حساب، پرندے کا حساب. اللہ یہاں تک حساب لے گا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکری کو مارا ہوگا، اللہ اس کو سینگ دے گا اور کہے گا دنیا میں اس نے تیرے کو مارا تھا، تو بھی مار لے. قیامت میں اللہ جانوروں کا حساب لے گا، لیکن جانوروں کے حساب لینے کے بعد اللہ کہے گا نو جنت نو جہنم، سب مٹی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ تو یہ قاعدہ یاد رکھو، یہ بالکل اٹل قاعدہ ہے کہ جانور کوئی بھی جنت والا بھی نہیں، جہنم والا بھی نہیں. اللہ سب جانور کو کیا بنا دے گا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ڈاؤٹ ہوئے؟ ڈاؤٹ ہے تو علماء سے پوچھو. اللہ اعلان کرے گا کونو ترابا، سب جانور مٹی بن جاؤ. دنیا کے سارے درندے چرندے پرندے، بولو سب کیا بن جائیں گے؟ جو اب سننا کٹور والوں، بالکل کان کھول کر سننا، سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ مگر 10 بس میں یہ بات آخری بات میں 15 منٹ میں ختم کر دوں گا. 10 جانور جنت میں جانے والے. بولو کہ سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو نا. سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ سارے درندے پرندے چرندے کیڑے مکوڑے سمندر کی مچھلیاں مگرمچھ سب کے سب کیا بن جائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا سب بھلے مٹی بن جاوے، اونلی 10. بولو کتنے؟ اونلی 10. 10 کہاں پہ جائیں گے؟ معلوم ہے کون سے 10 جائیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، سب کو 1-2 معلوم ہوگا، میرے کو بھی معلوم ہے 1-2 معلوم ہوگا، لیکن 10 بتائیں گے. 10 بولو کتنے جانور جنت میں جائیں گے؟ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا یہ بتائے گی قاتل کا پتہ، یہ بتائے گی قاتل کا، جس گائے کی طرف حضرت موسیٰ نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ وہ گائے ہے جو بتائے گی قاتل کا پتہ، اللہ نے کہا میرے محبوب نے اس کی طرف اشارہ کیا، میرا موسیٰ جنت میں جائے گا. جس گائے کی طرف اشارہ کیا وہ گائے بھی جنت میں چلی جائے گی. بولو نمبر 1 وہ گائے جس کی طرف کس نے اشارہ کیا. ارے میں 10 جانور بتاؤں گا، 10 کے 10 جانور یا تو کسی نبی کا اشارہ مل گیا، کسی نبی کی محبت مل گئی، یا کسی ولی کی فرما برداری مل گئی، اللہ نے ان کو بھی جنت میں پہنچا دیا. تو نمبر 1 حضرت موسیٰ نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ نے کہا میرا محبوب تو نے اشارہ کیا، تو جنتی. یہ گائے بھی زور سے گائے بھی، یہ کون سا جانور ہوا؟ پہلا گائے. اور اس کا ذکر قرآن میں، بولو یہ گائے کا ذکر اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ گائے کا ذکر. بولو نمبر 1 کون جنت میں جائے گی؟ کیوں؟ حضرت موسیٰ نے اشارہ کر لیا، اللہ نے کہا محبوب تو محبوب ہے تو وہ گائے بھی محبوب ہو گئی. اچھا نمبر 2 الحوت یعنی مچھلی. ایک مچھلی جنت میں جائے گی. کون سی مچھلی؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے. ارے بولو گئے تھے نا؟ محرم میں آپ نے سنا ہوگا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس کے بعد میں مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس باہر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب یونس، میرا نبی یونس تو جنت میں جائے گا. جس مچھلی نے تجھے 40 دن سہارا دیا وہ مچھلی بھی تیرے ساتھ جنت میں چلی جائے گی. مچھلی نے نبی کا دامن تھاما، اللہ نے مچھلی کو بھی جنتی بنا دیا. اور اس مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. ارے بولو وہ مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اگر ایک گائے نے حضرت موسیٰ کا دامن تھاما وہ جنت میں چلی گئی. ارے مچھلی نے حضرت یونس کا دامن تھاما وہ بھی نہیں. آواز سے بولو وہ بھی. کتنے ہو گئے 2. نمبر 3 الکبش کے معنی آتے وہ دمبا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا. چھری کس سے چلانے والے؟ حضرت اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا. آسمان سے جو جانور آیا حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا، وہ دمبے کو ذبح کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے دمبا، اللہ نے کہا اے دمبا تو میرے نبی اسماعیل کی جان کی حفاظت کے واسطے تو نے اپنی جان دے دی. اسماعیل جنت میں جائے گا، اے دمبا تو بھی جنت میں چلا جائے گا. قرآن میں وہ دمبے کا ذکر آیا. ارے بولو آیا کہ نہیں آیا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
ارے گائے بھی جنت میں جاوے، مچھلی بھی جنت میں جاوے، دمبا بھی نہیں آپ کی آواز نہیں آتی، میں بند کر دوں. دمبا بھی کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 عجل بچڑا، اردو میں کیا بولتے؟ بچڑا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا. بولو مہمانوں نے نہیں لیا. مہمانوں نے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ مہمان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، اور فرشتے کھاتے پیتے. مہمانوں نے کہا نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے ٹچ کیا، بچڑے کو ٹچ کیا. اللہ نے کہا میرے محبوب نے ٹچ کیا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا، بچڑا تو بھی جنت میں چلا جائے گا. اللہ نے وہ بچڑے کا بھی ذکر کیا قرآن میں، پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. کتنے ہو گئے؟ نمبر 5. آپ کو تعجب ہوگا، ایک چوٹی جنت میں جائے گی. کیا بولتے گجراتی میں چوٹی کو؟ کیڑی، کالی کیڑی. وہ جنت کیوں جنت میں جائے گی؟ وہ کیڑی ایسے رستے پہ چل رہی تھی، بولو رستے پہ، اور بہت ساری کیڑیاں چلے. ایک کیڑی تو ہوتی نہیں، بہت ساری کیڑیاں چل رہی تھی. اتنے میں حضرت سلیمان آئے، گھوڑے پہ دھڑا دھڑ گھوڑے پہ آئے. وہ چوٹی کیڑی تھی نا، اس نے سب کیڑی کو کہا اور سلیمان آ رہے، ان کے گھوڑے ہم کو دبا کے مار ڈالیں گے، اپنے دل میں چلے جاؤ. سارے دل میں چلے گئے. اللہ نے وہ چوٹی کے بارے میں کہا یہ جو کالی کیڑی ہے نا، اللہ نے کہا اس کیڑی نے میرے نبی کا نام اپنی زبان پر لیا، اس کیڑی کو بھی ہم نے جنت نصیب کر دیا. کتنے ہو گئے؟ یہ کیڑی کہاں جائے گی؟ بولو نا، یہ چوٹی کہاں جائے گی؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا. اللہ نے چوٹی کا ذکر قرآن کریم میں کیا. اللہ نے فرمایا قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اللہ نے کہا چھوٹی سی چوٹی نے میرے نبی کا نام سلیمان کا نام لے لیا، سلیمان جنت میں جائے گا، یہ کیڑی بھی جنت میں چلی جائے گی. کتنے ہو گئے؟ نمبر 6. ایک پرندہ بھی جنت میں جائے گا. وہ پرندہ کیسا ہو تو اللہ بہتر جانے، لیکن اس کا نام ہے ہد. کیا نام ہے؟ ہد. قرآن میں بولو نا، کس نے؟ یہ چھٹا پرندہ، یہ بھی کہاں جائے گا؟ کیوں جنت میں جائے گا معلوم؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے. حضرت سلیمان غصے ہو گئے، ارے وہ پرندہ کہاں ہے؟ ویئر از ہدہد؟ ارے وہ ہدہد کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا معلوم نہیں، بغیر بولے چلا گیا. حضرت سلیمان نے کہا آنے دے ہدہد کو آنے دے، آج تو مار ڈالوں گا. میرے پوچھے بغیر چلا کیسا گیا؟ اس کا حضرت سلیمان تو جانوروں پر بھی حکومت کرتے رہے، چلا کیسا گیا؟ ہدہد آیا. حضرت سلیمان نے کہا جلدی بتا کہاں گیا تھا، میں تو ابھی مار ڈالوں گا. کہا آپ کی فیملی کی خبر لینے گیا تھا. آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے نا، آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے نا بلقیس، اس حضرت سلیمان نے کہا اچھا مائی فیملی، کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا اے پرندہ تو نے نبی کی فیملی کی رکھوالی کی، یہ نبی جنت میں جائے گا، اس کی فیملی جائے گی، تو بھی جنت میں چلا جائے گا. قرآن میں ذکر ہے پرندے کا. پوچھو علماء کو، قرآن کریم میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کتنے ہو گئے؟ اب آپ کو تعجب ہوگا. نمبر 7. حضرت عزیر نام سنا ہے؟ ایک نبی گزرے، بولو کون؟ حضرت. ان کا گدھا جنت میں جائے گا، ان کا ڈونکی، ان کا گدھا کہاں جائے گا؟ کیوں جائے گا معلوم؟ جنت میں کیوں جائے گا؟ حضرت عزیر ایک مرتبہ ایسا راستے سے چل رہے تھے. سننا کون؟ حضرت عزیر چل رہے تھے اور کہا اللہ تو مار ڈالے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اللہ پھر تو واپس کیسا زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر کو کوشچن ہوا اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا میرا نبی ہو کہ ایسا پوچھتا ہے. کہا اللہ میرے کو اطمینان ہو جاوے نہیں، اس لیے پوچھتا ہوں کہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. کتنے؟ اور 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر اٹھے نا، آنکھوں کو ملتے، اللہ نے کہا کتنا سوئے او میرے نبی عزیر، کتنا سوئے؟ کہا اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹہ کے 24 گھنٹہ سویا. اللہ نے کہا 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ نہیں، 100 سال کے بعد آئے ہو. جاؤ مارکیٹ میں جا کے دیکھو، کرنسی بدل گئی، پوری مارکیٹ بدل گئی. جاؤ. حضرت عزیر باہر گئے، اللہ 100 سال کے بعد میں اٹھا.
واپس آئے، دیکھا ان کا گدھا تو ویسے، کہا اللہ یہ گدھا تو ویسا ہی ہے۔ اللہ نے کہا یہی قدرت ہے، جس کو چاہا موت کے گھاٹ اتارا، جس کو چاہا زندہ رکھا۔ اللہ نے کہا یہ گدھا رکھوالی کرتا تھا کہ تیرے اوپر مکھی آ کر نہ بیٹھے۔ جس گدھے نے تیری رکھوالی کی عزیر، جب تو جنت میں جائے گا تیرا گدھا بھی جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن میں وہ گدھے کا ذکر بھی آیا، حضرت عزیر کے گدھے کا ذکر آیا۔ اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 8، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کچھ جوان تھے جنہوں نے پرچم اٹھایا لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ، پرچم اٹھایا لا الہ الا اللہ، سارے لوگوں نے مارنا شروع کیا، وہ سب کے سب جوان گھار میں چھپ گئے۔ اللہ نے باہر کتے کو بٹھا دیا جو ان کی رکھوالی کرتا تھا۔ جب سارے جوان باہر آئے، اللہ نے کہہ دیا تم تو جنت میں جاؤ گے میرے کلمہ پڑھنے والوں، لیکن یہ کتا جو تمہاری رکھوالی کرتا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور اللہ نے وہ کتے کا ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 9، ایک اٹھنی جنت میں جائے گی۔ کون سی اٹھنی معلوم؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی۔ کون سے نبی؟ ایک نبی گزرے، بولو کون؟ حضرت صالح، ان کی اٹھنی۔ انہوں نے جب دعوت دی آؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب انہوں نے دعوت دی تو سب نے کہا آپ نبی ہو؟ حضرت صالح نے کہا ہاں میں نبی ہوں۔ تو کہا کچھ بتاؤ، کچھ ایسا بتاؤ کہ ہم کو پتا چلے کہ آپ نبی ہیں۔ حضرت صالح نے کہا دیکھو پتھر۔ سب نے دیکھا ہاں پتھر ہے، کیا کریں؟ حضرت صالح نے یوں اشارہ کیا، یوں پتھر پھٹا، اس میں سے اٹھنی نکل کے آئی۔ یہ وہ اٹھنی ہے جس کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے۔ کس کے اشارے پر آئی ہے؟ اللہ نے کہا یہ اٹھنی اتنی پیاری ہے، میرے نبی حضرت صالح کے اشارے پر آئی ہے۔ حضرت صالح جنت میں جائے گا، یہ اٹھنی بھی جنت میں جائے گی۔ اللہ نے اٹھنی کا ذکر کیا، پڑھو تیسرے پارے میں اما پارے میں اللہ نے ذکر کیا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ، بولو فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۔ کتنے جانور ہو گئے جنت میں جانے والے؟ آخری جانور جو ہم کو رولا دیتا ہے ہمارے نبی کی اٹھنی، محمد الرسول اللہ۔ ہاں ہمارے نبی کی اٹھنی تھی، ہمارے نبی محبت سے کہتے تھے یہ اٹھنی میرے ساتھ جنت میں آنے والی ہے۔ اٹھنی کا نام کیا تھا؟ ایک روایت کے مطابق وہ اٹھنی کا نام اصبا تھا، ایک روایت کے مطابق وہ اٹھنی کا نام قصوا تھا، ایک روایت کے مطابق وہ اٹھنی کا نام شہبا تھا۔ لیکن میرے پیارو یہ ربیع الاول آ رہا ہے، کون سا مہینہ؟ جب ہمارے نبی پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہو گیا، سارے صحابہ رو رہے تھے۔ حضرت انس 20 سال کے تھے، کتنے سال کے؟ حضرت انس کہتے میں ایسے باہر نکلا نا تو میں نے دیکھا اٹھنی بھی رو رہی ہے، یہ اٹھنی بیٹھی ہے موٹے موٹے آنسو سے رو رہی ہے۔ حضرت انس کہتے میرے کو بہت غم آیا، یہ جانور بھی رو رہا، ہاں یہ مونگا جانور بھی رو رہا۔ حضرت انس گئے چارہ لے کر آئے، اٹھنی نے چارہ، پانی لے کر آئے، اٹھنی نے پانی، ایک چھوڑ والو 2 دن تک اٹھنی نے کھایا نہیں، پانی پیا۔ حضرت انس کہتے میں 2 دن تک کھلانے کی کوشش کیا مگر نہیں، بہت محبت کرتی تھی نبی سے، ہم کیا محبت کریں، وہ محبت کرتی تھی نبی سے۔ حضرت انس کہتے 2 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ اٹھنی کھڑی ہوئی۔ حضرت انس کہتے اللہ کی قسم میں ایسا خوشی ہوا جیسا کوئی میرا فیملی والا اٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے میں اتنا خوش ہوا میں جلدی سے اٹھنی کو جا کے پکڑ لیا، اٹھنی کھڑی ہو گئی، میں سمجھ گیا یہ اٹھنی کو میں میرے ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ تو میرے نبی کی اٹھنی ہے۔ حضرت انس کہتے اٹھنی نے یوں چہرہ کیا اور میرے سے پلٹ گئی اور گئی۔ حضرت انس کہتے میں بھی پیچھے گیا، ارے وہ اٹھنی تو حضرت فاطمہ کے دروازے پر گئی۔ ارے بولو کس کے دروازے پر؟ اور اپنا سر مارنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، اپنے ابا کی اٹھنی کو دیکھا، حضرت فاطمہ بہت روئی، اٹھنی کے اوپر ہاتھ رکھا، میرے ابا کی اٹھنی ہے، میرے ابا کی اٹھنی ہے۔ ارے اٹھنی دھڑام سے گری اور فاطمہ کے قدموں پہ گر کر اٹھنی نے اپنی جان دے دی۔ میرے دوستوں وہ کہہ کر چلی گئی انہی کی محبت میں جیے تھے، انہی کی بیٹی کے قدموں میں جان لے کے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں کتنے جانور ہو گئے؟ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے اس اٹھنی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا جب میں جنت میں جاؤں گا یہ اٹھنی پر بیٹھوں گا
اور میرے اٹھنے کی رسی میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی، میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی. تو کتنے جانور ہو گئے جنت میں جانے والے؟ 10. اب کٹھور والوں اب برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا. اگر اللہ نہ کرے یہ 10 جانور تو قسم اللہ کی کہاں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے بارے میں قیامت میں اگر اللہ نے کہا جا جہنم میں جا، میرے اور آپ کے بارے میں اللہ نہ کرے، بولو آمین، لیکن اگر اللہ بولے جا جہنم میں جا، تو حضرت عزیر کا گدھا آئے گا ہمارے سامنے، بولے گا میں گدھا، بولے گا میں گدھا. تو کسی کو پاگل سمجھتا تھا تو تو بولتا تھا کہ تو گدھا ہے. گدھا تو خود نکلا کہ گدھا تو جنت میں چلا اور مصطفیٰ کا نام لینے والا جہنم میں چلا، کلمہ پڑھنے والا جہنم میں چلا. اچھا چلو گدھے کو چھوڑو، اصحاب کہف کا کتا آئے گا، ہم کو کیا بولے گا؟ میں کیا تھا؟ بولو نا کیا تھا؟ کتا تھا. تو کسی دشمن کو گالی دیتا تھا تو بولتا تھا تو کتا ہے، تو وہ کتا تو جنت میں چلا، کتا تو نکلا جو جہنم میں چلا. کلمہ پڑھ کے بھی تو جہنم میں چلا. اے میرے دوستو، جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں نا وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے. جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے کہ وہ تو مصطفیٰ کا دامن، کسی نبی کا دامن تھاما تو جنت میں چلا گیا، ہم نے مصطفیٰ کا دامن توڑا تو ہم جہنم میں چلے گئے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے شاکر کے نکاح کی ایک بات کہوں گا کہ میرے پیاروں شاکر کا نکاح ہوگا، بولو انشاءاللہ ہوگا، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. اور یہ کٹھور میں اتنا جلدی جو میں آ گیا نا وہ اسی شاکر کی برکت سے میں یہاں پر آ گیا. لیکن میرے پیاروں میں شاکر کو بھی کہوں گا، آپ کو بھی کہوں گا، اور جتنے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو بھی کہوں گا، ایک کام شادی میں کرو گے انشاءاللہ، مصطفیٰ کا دامن. نہیں بولو نا، شادی میں مصطفیٰ کا. ایک بات یاد رکھو، کون سی شادی میں برکت؟ ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میری بیٹی کا نکاح ہونے والا، اللہ کے رسول رو رہے، میری بیٹی اکیلی بیٹی شادی ہونے والی، میری بیٹی سکھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بھائی کس کو معلوم تیری بیٹی سکھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ہمارے نبی نے کہا ایک کام کر لے، تو نہیں قیامت تک آنے والا ہر باپ یہ کام کر لے وے. ہمارے نبی نے کہا قسم اللہ کی وہ جوڑا دنیا میں بھی سلامت ہوگا، جنت میں بھی سلامت ہوگا، وہ جوڑا رحمت والا ہوگا. کون تیار ہے بھائی شادی میں ایک کام کرنے کا؟ شاکر تو کرے گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. کتنا کام کرنے کا؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ نا، تم کو نہیں کرنے کا شادی؟ بھائی اپنے گھر میں شادی ہوئے تو یہ کام کرنے کا رحمت، بولو کیا ملے؟ یہ علماء سے پوچھو، اگر وہ کام کرو گے جو کام میں بتا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا، ہمارے نبی نے بتایا، شادی میں ایک کام کر لے اللہ میاں بیوی میں رحمت بھی دے گا، محبت بھی دے گا، برکت بھی دے گا، راضی بھی ہوگا اور جوڑے کو سلامت رکھے گا. طلاق والی بات نہیں آئے گی، ڈیورس والی بات. ایک کام کرنے کا تیار ہو تو میں بولوں؟ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کریں گے. شبیر کرے گا. تو کب شادی نہیں کرتا؟ میرے کو ایک دن ملا، میں نے اس کو پوچھا تیری شادی تھا؟ میرے کو بولتا نہیں ہوا. میں نے کہا کرنا بھی مت. تو میرا منہ دیکھتا ہے کیوں قاضی صاحب نہیں کرنے کا؟ میں نے کہا جتنے پیسے بچے میرے کو دے دیتا. لیکن کٹھور کا عثمان نانا سب ایسے. بھائی بولو نا بھائی ایک کام کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ شادی دیکھو میرے جملے سنو، شادی میں رحمت، شادی میں برکت، شادی میں مغفرت، شادی میں اللہ کی رضامندی، جوڑے میں سلامتی، طلاق نہیں، ڈیورس نہیں. اونلی ون تھنگ. اگر ایک کام ہم کریں گے ہماری شادی میں ساری نعمت ملے گی. اور میں نہیں بولتا ہوں، ہمارے نبی بولتے ہیں، اور نبی زمین پہ بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. کیا کام کرنے کا؟ یہ علماء کرام گواہ ہے. میں سب کو لے کر ساتھ میں کہتا ہوں بھائی ایک کام کرنے کا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مغنى. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی شادی میں برکت ہوگی، شادی میں رحمت ہوگی، شادی میں مغفرت ہوگی، شادی میں اللہ راضی ہوگا، شادی میں جوڑا سلامت ہوگا، طلاق اور ڈیورس کی بات نہیں آئے گی. ایک کام کرنا ایسرہ مغنى. شادی میں روپیہ پیسہ کم خرچ ہوگا، برکت زیادہ. روپیہ پیسہ کم، برکت زیادہ. روپیہ پیسہ زیادہ،
برکت بہت آسان ہے بھائی. شادی میں ہم لوگ شادی میں کیا ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں, ڈھول باجا گانا ناچنے والا اور مہندی چوپڑنے کا اور اس کی بھی رسموں کی رسمیں کرنے کا. بھائی مہندی لگانا سنت ہے لیکن اس سنت کو سنت طریقے پر کرو نا, اس کی فارمیلٹی کرنے کا, ناچنے والے کو بلانے کا, گانے والے کو بلانے کا, بینڈ باجے بجانے کا. ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں, قاری اسماعیل کہاں بیٹھے, قاری اسماعیل صاحب, قاری اسماعیل, میں صحیح میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک شادی میں ہمارے یہاں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اللہ کی قسم کتنی بیواؤں کا گھر بس جاتا, کتنی یتیم لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے, کتنے بے آسرا کو آسرا مل جاتا, کتنے بے سہارا کو سہارا مل جاتا. ارے کسی یتیم لڑکی کا بیڑا پار کر دیتا. ہمارے نبی نے فرمایا یتیم کا پالنے والا, نبی نے فرمایا میں اور یتیم کا پالنے والا قیامت میں ایسے ہوں گے, ایسے جیسے دو انگلی قریب ہے ویسے یتیم کا پالنے والا اور میں ایسے قریب ہوں گے. لیکن میرے دوستوں اپنے تو جماعت میں جاتا ہے, جماعت میں چلے پہ چلا, چلے پہ چلا, اور میرے جیسا لمبا لمبا بیان کرتا ہے. ارے مدرسے میں بڑی بڑی کتاب پڑھاتا ہے, ارے خانقاہ میں لمبی لمبی تسبیح پڑھتا ہے, اور شادی میں دیکھو تو دھوم باجے دعوت ناچنا گانا چلانا بلانا. اس کو بولے ایسا کو ایسا کرتا, نہیں کرے تو اپنی ناک کٹ جاوے کٹور میں. تو ناک اتنی لمبی کا کو رکھا کے ناک کٹ جاوے کم وقت. یا نبی کی شریعت کو توڑا, وہ شرم نہیں ہے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو, ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہو تو چھوڑ دو, ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. تو آج سے شاکر تو ارادہ کرے گا انشاءاللہ, اور آپ لوگ بھی ارادہ کرو گے سادگی کے ساتھ. سادگی, شادی میں ریالٹی رکھو, فارمیلٹی. اور شاکر ایک بات بولتا ہوں, یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں, کہ تم کتنا بھی شادی میں ڈھونگ ڈھانگ کرو کوئی تمہاری تعریف نہیں کرے گا. کرے گا اگر کوئی ہوئے نا کروڑ پتی, پورے کٹھور کو 16 بریانی, شبیر بھی خوش, ریٹ بڑھ گیا, اتنی ایڈورٹائز کر رہا ہوں. کوئی ہوئے بولے پورے کٹھور کو 16 بریانی آئس کریم. میں قسم کھا کے بولتا ہوں جب سب لوگ کھا کے جاوے نا, وہ کیا بولے گا, تیل بہت ڈالا تھا کھانے میں. دوسرا کیا بولے, مطلب اپنے پلیٹ میں تو خالی ہڈی کی ہڈی ہے, گوشت تو دکھا نہیں, گوشت کھا کے نہیں. اور تیسرا کہے گا ایک تو اپنے کو ڈائبٹیز نے 16 اتنا میٹھا بنا کے دیا, اس کو سمجھ میں نہیں آتا ڈائبٹیز والا آدمی ہے. صحیح میں سب کو خوش کرنے جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا. رب کو خوش کر, آٹومیٹک سب خوش. میں ایک بات بتاؤں تاکہ اس سے کہ میں نے آج بہت ٹینشن آپ کو دیا, اس لیے ہنستے ہنستے ایک بات بتاؤں. ایک باپ اور بیٹا گھوڑے پہ, کس پہ, گھوڑا بیچارہ دبلا پتلا, دونوں کس پہ, گھوڑے پہ. باپ یہ بیٹھا ہے, بیٹا پیچھے بیٹھا ہے, چلا گھوڑے چل رہے. اتنے میں ایک گاؤں کے پاس سے گئے, کہا اللہ کتنا بے شرم, ایک سواری دو سوار. بھائی گھوڑا ایک ہی ہے, نے کم وقت دو موٹے موٹے ہٹے کٹے بیٹھے. تو باپ نے سنا, بیٹے کو کہا اتر جا اتر جا. بیٹا بیچارہ, اب کون بیٹھا ہے گھوڑے پہ, باپ اکیلا بیٹھا ہے, بیٹا بیچارہ چل رہا ہے. دوسرے گاؤں میں گئے, کہا کم وقت باپ بے شرم, بڑا باپ ہو کے نہیں بیٹھا ہے بیچارہ, بیٹا کب سے چلتا ہے, اس کے پاؤں نہیں دکھتے ہوں گے. تو باپ اتر گیا, بیٹے کو کہا تو کون بیٹھ گیا. تیسرے گاؤں میں گئے, کہا کم وقت بڈھے باپ کو چلاتا ہے اور بیٹا آرام سے بیٹھا ہے. بیٹا بھی کیا ہو گیا, اتر گیا. کہا بیٹھنے کا نہیں, گاؤں والے بہت برائی کرتے. چوتھے گاؤں میں گئے تو گھوڑا اکیلا چل رہا ہے, باپ بیٹا سب نے گئے 2 پاؤلی آئے, 2 پاؤلی آئے. گھوڑا ہوتے ہوئے بھی چل رہے, کیسے پاؤلی دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھتے بولتے ایک کام کرے, ایک ہی چیز باقی رہے, گھوڑے کو اپنے اوپر بٹھا کے چلے. کچھ بھی کرو لوگ تمہاری برائی کریں گے. 16 بناؤ, بریانی بناؤ, پورے گاؤں کو کھلاؤ. اس لیے میں تو شارٹ لفظ میں کہوں گا, فارمیلٹی چھوڑو, ریالٹی پہ آؤ. اللہ ہماری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے سکھی بنا دے گا, اللہ ہمارے بیٹے کو سکھی بنا دے گا. اور میں شاکر کو اور آپ کو ایک بات کہوں گا, جس کی شادی ہو جاتی نا اس کا 50% ایمان پورا ہے نا. اب کتنا باقی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کا نمازی بن جا, اللہ 100% ایمان والا بنا دے گا. پڑھیں گے بھائی, بولو نا کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا, بولو بولو بولو. ربیع الاول ہمارے نبی کا آنا جانا, پورا مجمع ارادہ کرے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے. بخاری ہے نا, بخاری حدیث کی کتاب ہے نا بخاری, اس میں ایک بات بتاؤں. ایک گاؤں کے آدمی ہے, بولو کہاں کیا ہے. اس زمانے میں گاؤں یعنی بالکل ایک دم الڑ دیہاتی. وہ صحابی کا نام ہے غمام. غمام کیا نام ہے,
وہ آنے والے جو گاؤں کے تھے نا ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا، اسلام کیا ہے؟ کیا ہے؟ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا پھر ہمارے نبی نے کہا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نماز، فجر بولو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اچھا ہمارے نبی نے اور بتایا نماز کتنی بتائی؟ اور پھر انہوں نے کہا ہمارے نبی کو 5 نماز اور کچھ پڑھنے کا ہے، اور کچھ پڑھنے کا ہے نماز. ہمارے نبی نے کہا نہیں، فرض تو 5 ہی ہے، باقی نفل تیرے کو پڑھنے کا ہے تو پڑھتے رہنا. بھائی 2 رکعت صلاۃ التوبہ نے، 2 رکعت تحیۃ المسجد نے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نے، 2 رکعت صلاۃ الشکر، ہاں باقی جو تیرے کو پڑھنا ہے پڑھتے رہنا. وہ نفل ہے، نفل. فرض کتنا؟ وہ صحابی بھی گاؤں کے تھے، جب جاننے لگے نا کیا کہنے لگے معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. ہاں میں تو 5 اج پڑھوں گا، باقی کچھ نہیں پڑھوں گا. کتنی پڑھوں گا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، باقی نفل وفل نہ. اور گاؤں کے تو بولے اپنے سے نہیں ہوئے، اپنے سے نہیں ہوئے. اپنے کیا پڑھے؟ بولو نے کیا پڑھے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم صحابہ کو؟ دیکھو جنتی دیکھنا ہے، جنتی جا رہا ہے. تو ایک صحابی نے کہا وہ تو نہ بولا خالی فرض پڑھوں گا، نفل وفل نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کہا یہ نہیں، یہ جو وعدہ کر کے گیا قیامت تک میرا کوئی بھی امتی وعدہ کرے یہ جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. تو میرے دوستو شریعت بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا ہے؟ اللہ کون سی جنت دے گا؟ جنت الفردوس. بولو کون سی جنت دے گا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ کہتا 5 وقت نمازی بن جا، تو نمازی بنتا رہے گا، اللہ جنت کے فیصلے کرتا رہے گا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہ کارڈ تقسیم ہوگا، اس میں بڑی دعا ہے، آپ لوگ ضرور پڑھنا. اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما. یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. اللہ سب قرضے کو ادا کروا دے گا. پڑھو گے نا انشاءاللہ. شاہ نواز بھائی تقسیم کریں گے. اب میں سب سے پہلے ہمارے بیٹے شاکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ 19 تاریخ کو اس کے ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے. آمین بولو آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب محبت پیدا فرمائے. اللہ وہ محبت پیدا فرمائے شاکر میں اور اس کی ہونے والی بیوی میں جو محبت اللہ نے حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ میں پیدا کی. آمین بولو. اللہ وہ محبت دے جو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں محبت. تو چلو شاکر، ان کی پوری فیملی، ان کے ہونے والی بیوی کی پوری فیملی، ان تمام شکریہ. اور بھی سارے اے بھائی کٹھور والوں، آپ کا شکریہ کیا ادا کروں؟ آپ سب میرے ہیں، میں آپ کا ہوں. بار بار کٹھور آنا ہوتا ہے، بلکہ میرے بڑے بھائی مولانا محمد علی جو آج بلیک بن میں انگلینڈ میں ایسا زبردست دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. مگر انہوں نے بھی پڑھانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ آپ کے کٹھور سے کیا تھا. آپ کے جامعہ حقانیہ مدرسے سے کام شروع کیا تھا. وہ قیامت تک پڑھاتے رہیں گے، ان کا ثواب کٹھور والوں کو ملتا رہے گا. میں سارے کٹھور والوں کا، ہمارے عثمان نانا، وہ شبیر بھائی بیٹھا، وہ حبیب بھائی بیٹھے، ہمارے مولانا اسماعیل، مولانا شعیب، مولانا اعظم. مولانا اعظم میں تیرے کو اتنی محبت کرتا تھا، مگر آج تو نے اتنا آنکھ نکال کر دیکھا کہ میرے کو کچھ ہونے لگا. میں زیادہ کھایا معلوم، اتنا آنکھ نکال کے دیکھا. میں بھی ہوشیار ہوں بھائی، میں بھی مولوی ہوں. میں نے اس کو کیا کہا معلوم؟ چل ہاتھ دھو کے چلا جا. خالی نظر لگا رہا تھا، میں کھا رہا تھا. اور ہمارے یوسف بھائی، قاری اسماعیل، بمبئی سے آئے ہوئے ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب، ہمارے طاہر بھائی، آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا، ہر بیان میں یاد کرتا ہوں آپ کو. اللہ آپ کے شعر شاعری کو قبول فرمائے، اس کو جنت کا ذریعہ بنائے. اور اسی طرح ہمارے یہ ماسٹر فاروق بنا جو ترکیشور کے ہیں، اصل ترکیشور کے ہیں لیکن ابھی کینیڈا میں ہیں. اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ یہ بچے کو بھی قبول فرمائے، سارے بچوں کو قبول فرمائے. ایک آمین کہہ دو. اللہ ہمارے تمام بچوں کو حافظ کامل بنائے. آمین. اللہ ہمارے بچوں کو عالم با عمل بنائے. بولو آمین. اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنائے. بولو آمین. اور ایک بات پہ سب آمین کہنا، اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے. آمین. انہی کے نام پہ جئیں گے، انہی کے نام پہ مریں گے. سب گوارا ہوگا مگر نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، امتی برداشت نہیں کرے گا. ہم ایک نہیں 1000 جان دے سکتے ہیں مگر محمد کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے.
सकते, इसलिए सब मिलके कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी बहुत प्यारे, अल्लाह की कसम इससे बढ़कर कोई नबी नहीं है। खैर मेरे प्यारों, में बात खत्म करता हूँ। आप तमाम कठोर वालों का, खोलवड़ वालों का और दूर दराज से आने वालों का, बम्बई से आने वालों का और भी जितने मेहमान आने की राम है, सबका बहुत 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 शुक्रिया। और आखिर में मेरा एक ही ऐलान है, एक काम करो, कुछ भी नहीं होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, एक काम करो, करोगे इंशाअल्लाह। और वो क्या काम मालूम? 5 वक्त की नमाज। पूरा मजमा बोलो 5 वक्त की। कौन कौन कल से तैयार है? मेरे को रिपोर्ट मिल जाना चाहिए कल फजर से। बोलो तैयार है ना इंशाअल्लाह। मैं तो हमारे यूसुफ भाई को कहूंगा और हबीब भाई को कहूंगा कि भाई मेरे को रिपोर्ट देवे तो मेरे को समझ पड़े। कठोर बहुत जल्दी जल्दी आया, अभी गए महीने में आया था। हालांकि मेरा एक नियम बना हुआ है कि एक जगह बयान हो जाए 8 महीने तक वहां पे कदम नहीं रखने का। इसलिए दूसरी इतनी जगह पे तकाजे होते हैं कि अगर मैं एक जगह पे बार बार आऊं तो कोई भी मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है कि हमको तो 4 साल से तारीख नहीं देता, कोई कहता 8 महीने से तारीख नहीं देता। तो कठोर में क्या लड्डू पेड़े हैं कि 1 महीने के बाद दूसरे महीने में आ गया? चलो मैंने अपनी बदनामी बर्दाश्त की है, लेकिन मेरे को पक्की रिपोर्ट चाहिए कि कल से हर कलमा पढ़ने वाला नमाजी होगा। बोलो इंशाअल्लाह। अरे मेरी आवाज बैठी फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोलो ना नमाज का दामन। मैंने बुलंद आवाज से नमाज का दामन, और बुलंद आवाज से नमाज का दामन, और बोला मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे को बताओ, हमको हमारी ईमान की फिक्र है। एक बात बताऊंगा, दिल कांप जाएगा। आपको मालूम एक सहाबी जिनका नाम हजरत हुज़ैफा, बोलो क्या नाम? बहुत सुनने जैसा वाकया है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, बोलो क्या नाम है? हजरत। ये बहुत प्यारे सहाबी है। इनको कहा जाता अल्लाह के रसूल के भेदी। बोलो अल्लाह के रसूल के भेदी। भेदी यानी अल्लाह के रसूल की सारी भेद की बातें किसको मालूम? यानी ये हजरत हुज़ैफा का कमाल था। जो बातें अबू बकर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उमर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उस्मान को नहीं मालूम, जो बातें हजरत अली को नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल ने किनको बताया? बोलो हजरत। उनको कहा जाता, ये उलमा से पूछो, उनके नाम के साथ लिखा जाता हजरत हुज़ैफा साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल के सारे भेदों को जानने वाले। बोलो कौन? हजरत। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के रसूल बुलाए और कहा कयामत तक आने वाले उनके नाम लिख दो जिनकी जुबान पर कलमा होगा, दिल में कलमा नहीं होगा, जिसको मुनाफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हजरत हुज़ैफा को पूरी फहरिस्त दे दी, कयामत तक आने वालों की फहरिस्त। बोलो हमारे नबी ने किनको दी? हजरत हुज़ैफा को दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को दी, पूरी फहरिस्त दे दी कि कयामत तक आने वाले मर्द, कयामत तक आने वाली औरतें देख लो, जिनकी जबान पर कलमा होगा लेकिन दिल में ईमान नहीं होगा, वो मुनाफिक होंगे। अब सुनना, ये बात तो हो गई। अब मेरे प्यारो, आपको मालूम है एक जमान आया, हजरत उमर बादशाह बने। बोलो कौन बादशाह बने? अभी हमारे सदर मोहतरम, मैं वहाँ कमरे में बैठ के सुन रहा था, हजरत मुफ्ती याह्या साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो बातें बता रहे थे, मेरा दिल वहाँ से इतना खुश हो रहा था। तो वही हजरत उमर बादशाह, और हजरत उमर इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? सुभान अल्लाह। और हजरत उमर के बारे में एक बात सुनोगे तो आपकी अकल हैरान होगी। हजरत उमर जब किसी गली में ऐसे दाखिल होते थे ना मदीना में, यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। चलो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जब हजरत उमर यहाँ से आए और अल्लाह के रसूल आए तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। एक दिन हजरत उमर ने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे को समझ में नहीं आता, मैं जब भी गली में दाखिल होता हूँ, आप भी गली में दाखिल होते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों है? मा युदहिकुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हंसने की और मुस्कुराने की वजह क्या? हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उमर हंसू ना तो क्या करो, तू जिस गली में कदम रखता है शैतान वहां से भाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिस गली में कदम रखता है, बोलो शैतान वहां से भाग जाता है। और हम जिस गली में कदम रखते हैं शैतान आ जाता है। माय ब्रदर हाउ आर यू? हमारी खैर खैरियत भी पूछता है। तो अब सुनना, हजरत उमर बादशाह बन गए। बोलो अमीरुल मोमिनीन। कौन? हजरत उमर। अच्छा, मदीने पाक में किसी का सुनने जैसी बात है, ईमान कितना जरूरी है। मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ। बोलो मदीने पाक में किसी का
انتقال ہوا اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا, اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں, جنازہ تیار ہے, صفیں لگ گئی ہے, آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے, نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ, کون حذیفہ, دھیرے سے کہتے ہیں امیر المومنین, امیر المومنین ادھر آؤ نا, ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر, کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ, یہ مومن نہیں ہے منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن, اس کی زبان پر کلمہ تھا, دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے, آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا صلو علی صاحبکم, ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو, میں جا رہا ہوں, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے, کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا, بولو وہ جنازہ اٹھا اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے, وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے, کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے, یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے, جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے, تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے. کہیں میں منافق تو نہیں ہوں, میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں, کہا نہیں, تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ, اللہ کی قسم, امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے, پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر, وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی, ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ, عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اور میرے بھگوان پور والوں, ہم گناہ پہ گناہ کریں, ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے, یہ اسلامک ہے, یہ بیان ہے, یہ جائز ہے, لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے. رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے, حلال ہے, بالکل صحیح ہے, ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے, پیچھے گانا بجتا ہے, اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے, تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں PUBG کھیلا جاتا ہے, ہمارا انسٹاگرام, ہمارا ٹک ٹاک, ہمارا یوٹیوب, ہمارا سب حرام, سب حرام, سب گناہ. کسی میں بلیک میل, کسی میں زنا, کسی میں چوری, کسی میں ریاض کا سودا کیا جاتا ہے, کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے, ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیاروں, اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے, بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے, ماں بھی ناراض ہوتی ہے, ابا بھی ناراض ہوتا ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے, گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے, آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پور والوں, اللہ کی قسم, ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں, ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل, ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں, یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے, اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے, جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا.
اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے ڈانٹ کے آئے گا، ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا، مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام، اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکا تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھی اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے، رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے، اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32۔ کتنی ہوگی؟ 32۔ اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40۔ بولو 32 سے 40۔ یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے، کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے۔ میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا۔ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں۔ بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا۔ بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو۔ دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا۔ کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں۔ کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا۔ میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید، ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید۔ ان کی بیوی کا نام زبیدہ، دونوں میں بہت محبت، بولو دونوں میں، اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، بولو آمین۔ حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اس میں بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بادشاہ، پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید۔ اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ۔ بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا۔ تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ، ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے۔ تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے۔ وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے۔ اب حضرت ہارون رشید آگے اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ۔ معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کا نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول، حضرت بہلول، ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول۔ اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی۔ وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے، ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے۔ تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے،
اللہ کا ولی آدمی ہے، آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بنا تھا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار. کتنا؟ یعنی 1 سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا 1. تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا اور پھر کہنے کا گھر بنانا اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا. حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی. دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام. تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی. تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی. ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے. وہ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی. بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے. اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہارون رشید نے خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت. اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ. یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے. یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ بیوی تھی. اٹھایا زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا. کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا. تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا. تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خیر دوسرا دن آیا. بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا. حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے. گئے صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا، حضرت بہلول کو. وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے؟ مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے. کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی. بھائی کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی. اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے، ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا.
بھائی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو. ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں, وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک, اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو, تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں, اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم, اللہ میرے بھائی کو لے لے, میرا بھائی ہمیں بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے, لیکن میرے کو چھوڑ دے, اللہ میری اولاد لے لے, میری بیوی لے لے, میرا بھائی لے لے, اللہ میرا پورا خاندان لے لے, مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے, اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے, اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے, اللہ بچا لے. اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں, یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی, میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا, قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر, سورہ معارج, سورت کا نام بھی دے رہا ہوں. بولو سورہ, خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. میرے پیاروں قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے, اللہ میری بیوی کو ڈال دے, اللہ میرے بچوں کو ڈال دے, اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے, اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے, مگر مجھے جہنم سے بچا لے. میں نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا. اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا, سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.